اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں رونق بخشنے کے لیے، ہمارے پروگرام کی زینت کو بڑھانے کے لیے نعت خواں حضرات تشریف لاتے ہیں، جن سے ہم ثنا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ علماء کرام کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، میں نے ان سے دوبارہ عرض کی تشریف لائے، میں ان کا مشکور ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے، شہر داتا حضور کے شہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ تشریف لائے۔ میری مراد محترم المقام حافظ ضیاء المصطفیٰ نورانی صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بہت سینئر ثنا خواں ہیں، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ جی، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت ترین آواز عطا فرمائی ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا، پھر ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے، یہ نعت کا شوق آپ کو بچپن سے رہا؟ کیونکہ یہ عام سا سوال ہو گیا، کب سے شوق ہے؟ سب کہتے ہیں بچپن سے، تو کیا آپ کا بھی یہی جواب ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہوگا اس سے؟ جی بالکل بچپن سے ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی پڑھا کرتے تھے اور قاری جبار بہادر صاحب میرے چاچو ہیں، بچپن سے ان کو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے، عالم دین ہے جی سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، سبحان اور اللہ۔ ہمارے استاد گرامی بھی ہیں اور میرے چاچو۔ ویسے آپ نے بہت بڑی شخصیت کا نام لے لیا، قاری صاحب کا۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی تو امام شاہ احمد نورانی جو وقت کے مجدد، قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، ایک بڑا نام ہے۔ ان کے ساتھ بڑی عقیدت رہی ہے، بڑا پروگرام میں ان کے آنا جانا رہا ہے قاری صاحب کا ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ کافی سفر میں، حضر میں کافی ان کے ساتھ، ان کا کافی زندگی کا کافی عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ہم بچپن سے ان کو بھی سن رہے ہیں۔ میں جب ناشریف کوئی بھی تیار کرتا تھا تو پہلے ان کو سناتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ان سے پھر پاس کروا کے کلام کا بھی جو تعین تھا وہ بھی، پھر اس کے بعد تلفظ وغیرہ اور ہر لحاظ سے تو ان سے پاس کروا کے تو پھر ہی جو ہے نا وہ محافل میں پڑھنے کی سعادت حاصل آپ کی یہ بات کرتے سن کے نا مجھے ایک چیز یاد آ گئی، قاری صاحب کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ جی وہ الحمدللہ، یا نبی السلام definitely۔ علیکم، ان کا میں نے سلام 2-3 سال پہلے سنا تھا، ویڈیو امام نورانی ان کے ساتھ موجود تھے، جی بے شک۔ تو ماشاءاللہ کیا خوبصورت گھڑیاں تھیں۔ یورپ کے ان کے جو جی پروگرامز ہیں وہاں پہ، یہاں پہ ہمارے لاہور میں بڑی دور دراز سے جو ہے وہ لوگ سننے کے لیے، سلام پڑھنے سننے کے لیے وہ بڑی دور دراز سے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہم بہت دور سے قاری صاحب کا سلام سننے کے لیے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جن محافل میں ایم ایم اے کے جو متحدہ مجلس عمل کی جو پروگرامز ہوتے تھے، اجلاس ہوا کرتے تھے، ان میں باقاعدہ حضرت کے ساتھ آپ سلام بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا بات تو ہے، وہ سبحان لوگ اللہ۔ بھی بہت پسند فرماتے تھے لوگ، تو وہی ادھر سے وہی صحبت کا اثر ہے، وہی آپ کی الحمدللہ، نسبت جی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کلام سنیں گے، لیکن میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان عالم دین موجود ہیں، حضرت علامہ حافظ محمد عثمان نورانی صاحب، ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے، تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہم نے غنیمت جانا تو ہم نے کہا جی آپ تشریف لائیں، گفتگو فرمائیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے گفتگو فرمائی تھی۔ درود شریف کا ہمارا موضوع ہے، درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہم ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ضیاء المصطفیٰ نورانی صاحب، تو آپ کی آواز ہوگی اور ہم بارگاہ رسالت میں جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھے تصور میں کھڑے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کے 2-3 اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد
لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. سبحان اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ سبحان اللہ سبحان اللہ. لے کے چلے. کیا بہک سکے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ کیا بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے شروع کیا. کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام کا اختتام کیا. اللہ قبول فرمائے. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ جو چار باغ ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، یہ چار یار، حق چار یار، ان کی نسبت، ان کی محبت جس دل میں ہے نا وہی دل ہے. اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کی محبت بھی آپ کے دل میں نہیں تو وہ آپ کا دل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ چاروں سرکار کے یار ہیں، یہ سرکار سے محبت کرتے اور یہ سرکار پر بڑا درود پڑھتے تھے. اس درود ہی کی فضیلت سے، اس درود ہی کی برکت سے اللہ نے سب کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. صحابہ اکرام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو صحابہ کو سرکار فرماتے کہ درود پڑھو. درود میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. ہم آج کوشش کریں گے یہ واقعات، کچھ اس طرح کے واقعات جو صحابہ اکرام سے منسوب ہیں،
جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ درود پڑھو اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ حافظ عثمان نورانی صاحب۔ میں باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور آپ نے قرآن کی آیات، 2 آیات جو ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آپ نے پیش کی۔ کیا فرماتے ہیں درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے، اور واقعات بھی سنائیں ہمارے ناظرین تاکہ مستفیض ہو سکیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ بھی، جو کوئی بھی جس حالت میں بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ اس درود پاک کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اگر ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے، یہ واحد وہ عبادت ہے، اگر کوئی شخص ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ درود پاک کی کیا فضیلت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک سوال ذہن میں آ گیا، کیا درود پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ بندہ چلتے پھرتے دیکھیں جی، وضو یا پاکی نہ پاکی؟ اگر وضو کے ساتھ ادب کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ آپ با ادب ہو کر، کیونکہ بڑی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، با ادب ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اور ممکن ہو تو یقیناً یہ ہم اہل سنت کا تو یہ شیوا ہے کہ کوئی گیا سے گیا گزرا بھی سنی ہو نا، اور سر ڈانپے بغیر یہ نیکی کرتا ہی نہیں ہے، یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ سب بہت سے ظاہر مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے، مسلمان تو سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھے گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھے گا، چاہے وہ کسی بھی ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ درود پاک با ادب ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، اور پورے خشوع و خضوع سے، اس خشوع و خضوع سے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی، آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ راستے میں قبرستان آیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ وہ شخص دنیاوی شخص نہیں تھا، مطلب اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ بڑا گڑ گڑا کے رو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو میں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، اگر میرے بس میں ہوتا اس شخص کی دعا قبول کرنا تو میں اس شخص کی دعا بھی قبول کرتا اور اس شخص کی حاجت بھی پوری فرماتا۔ اگلی بات پہ توجہ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، لہٰذا اے موسیٰ اس شخص کی توجہ تو میری طرف ہے، لیکن اس شخص کی توجہ، یہ دعا تو مجھ سے کر رہا ہے، لیکن اس شخص کی توجہ اپنی کاروبار کی طرف ہے، اپنے بکریوں کی طرف ہے، اپنے بال بچوں کی طرف ہے، دنیاوی معاملات کی طرف ہے، تو میں اس شخص کی دعا کیسے قبول فرماؤں؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص جس سے آپ مخاطب ہوں اس کا دھیان کہیں اور ہو تو ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن ہم اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم پورے خشوع و خضوع اور توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کریں گے، کل والے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری توجہ جب پوری نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نسخہ ہے کہ جب آپ پوری توجہ سے، خشوع و خضوع سے، تسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف پوری توجہ کر کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت ہمیں تو نظر آتا ہے صحابہ اکرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کتنا بڑا مقام ہے، وہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تو آنکھوں سے جاری آنسو ہوتے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو قبول۔ ہم لوگ تو اسٹائل سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ سنا ہے، مطلب احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ جب دعا نماز میں کھڑے ہوتے تھے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے سروں پہ کوئی بیٹھا ہے، اور پرندوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی زندہ شخص کے سر پہ بیٹھا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا خشوع و خضوع۔ اور یقیناً آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک صحابی کو، بلکہ غالباً حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے، آپ کو تیر لگ گیا۔ بالکل حضرت علی کا واقعہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً نکالنا بہت مشکل ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا اس وقت آپ یہ نکالیے گا۔ اس وقت مطلب اندازہ لگائیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود خشوع و خضوع اور توجہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی طاقت تھی کہ جو ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، قدرتی طاقت تھی نا، کہ آپ نماز میں اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو چھیڑے گا تو ظاہری بات ہے وہ تکلیف تو ہوگی، لیکن وہ کیسے نفوس قدسیہ تھے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ان کو کوئی بندہ، اتنی اذیت ناک چیز ہے یہ، کوئی بندہ تیر نکال رہا ہے ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ درود پاک کی یہ فضیلت ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام اس شخص کو دیا۔ جب اس شخص نے دوبارہ اسی توجہ سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور اس کی حاجت بھی پوری فرمائی۔ اب میں اپنے اس واقعے کی طرف آتا ہوں جو آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی مشہور بزرگ ہیں جو کہ دلائل الخیرات شریف کے مصنف ہیں۔ دلائل الخیرات شریف بڑی ایک ضخیم اور مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی۔ آپ علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ درود پاک پر آپ نے اتنی بڑی اور ضخیم کتاب لکھ دی جو کہ اپنی مثال آپ ہے، آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ تو آپ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں نے نیت کی کہ میں درود پاک پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو اپنی مثال آپ ہوگی۔ تو آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر پر جا رہا تھا، دوران سفر میں نے نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت کے لیے میں نے نماز کے لیے وضو کرنا تھا، تو وضو کی تلاش میں نکل گیا، مجھے کہیں سے پانی نہیں مل رہا تھا، تو پانی کی تلاش میں پھرتا پھرتا ایک جگہ میں پہنچا، کنواں تھا، اس کے ساتھ متصل بالکل کچا سا گھر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کنویں میں دیکھا تو پانی بہت گہرا تھا، جہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈول اور رسی، ظاہری بات ہے اسی سے پانی نکالا جا سکتا ہے، ڈول اور رسی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ چھت کے اوپر ایک ننھی بچی مجھے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے مجھے کہا کہ شیخ آپ کون ہیں اور آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے میں پانی تلاش کر رہا ہوں، مجھے پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے اس بچی نے آپ سے تعارف بھی پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیخ محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ اس بچی نے جب نام سنا وہ بچی سمجھ گئی کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا دنیا میں ایک نام ہے۔ تو آپ اس بچی نے کہا کہ یا شیخ تعجب ہے، آپ اتنے بڑے شخص ہیں، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، بستیوں میں آپ کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، لیکن آپ کو پانی نہیں نکالنا آتا۔ تو وہ شیخ حیران ہو گئے کہ یہ بچی کیا بات کر رہی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ بیٹا اصل میں تو میری بات نہیں سمجھی، پانی بہت گہرا ہے، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے جس سے میں پانی نکال سکوں۔ تو آپ نے فرمایا شیخ، اچھا جب اس بچی نے یہ بات کہی تو شیخ وضو کرنا ہی بھول گئے۔ اس بچی نے، ننھی بچی تھی، 7 سے 8 سال کی بچی، اس بچی نے اوپر چھت سے ہی نیچے بھی نہیں اتری، تھوڑا سا جھک کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، میں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ وہ پانی پہلے اوپر آیا ہے یا اس بچی کی تھوک پہلے نیچے گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو قسم دی کہ تجھے رب کعبہ کی قسم ہے، تو یہ بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ اس بچی نے کہا تعجب ہے، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ میں جانتا تو ہوں لیکن میں تیری پیاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس بچی نے پھر بتایا کہ شیخ سنیے کہ یہ مقام مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس طرح کا عشق مصطفیٰ اور درود پاک کے ساتھ اس طرح کی محبت نصیب فرمائے۔ بالکل علامہ صاحب، اس بچی کا یقیناً عشق حضور پاک سے کتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ وقت کا شیخ بھی اس بچی کے ایک طرح عاشق نکل گیا کہ ماشاءاللہ اس بچی کا درود پڑھنا، اللہ کریم اس بچی کے درود پڑھنے کے صدقے، یہ واقعہ میں نے پہلی مرتبہ سنا، یقین ہمارے بہت سے ناظرین نے یہ واقعہ پہلی مرتبہ سنا۔ واقعات تو بہت سے ناظرین، مختلف علماء اکرام آتے ہیں، ہر عالم کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اپنے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اپنے پیارے پیارے واقعات جو دنیا میں گزرے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں، ایک سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نئے سے نئے واقعات قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جتنے عشاق اس دنیا میں تشریف لائے، جو آ کر جا چکے، جو ابھی موجود ہیں، حال ہی میں ہمارے گزرے ہوئے جو جید علماء اکرام، جید سرکار دو عالم کے عشاق جو دنیا سے جا چکے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں، ان کی بھی ہمیں کرامتیں ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ والوں کی کرامتیں سنائیں، اللہ والوں کی کرامتوں کے حوالے سے ہم ان کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہو کہ یہ سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سرکار کی شان کتنی وراء الورا ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ ضیاء المصطفیٰ نورانی صاحب، لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے، بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ پیش کی۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت، امید کرتا ہوں آئندہ جب بھی آپ کبھی کراچی تشریف لائیں تو ہمارے اس پروگرام کو لازمی رونق بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حافظ عثمان نورانی صاحب موجود تھے، بہت خوبصورت انداز میں درود شریف کی فضیلت بیان کی۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، امید کرتا ہوں آپ بھی کبھی تشریف لائیں گے تو رونق بخشیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب، ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔